أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام خالق کائنات کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں، مقدس لمحات، پاکیزہ گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات کا سبب، اکابرین مرحومین مسلمانوں کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام اور رسولوں کے قائد ہیں ہمارے آقا و مولا، تو اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلوایا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان
کے لیے باقاعدہ براق عنایت فرمانا اور پھر جنت سے اس کا اہتمام کر کے حضور کو پھر بارگاہ قدس میں لے جانا، یہ ایک خاص اہتمام اور غیر معمولی انتظام ہے۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین آئے تو عالم یہ تھا کہ براق لے کر حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جس کا نام براق تھا۔ یہ برق سے، بجلی سے بھی تیز تھا، بلکہ سب سے تیز اسی کی رفتار ہے جس کو نبی کی سواری ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس کی چمک دمک بہت اعلیٰ اور حسین تھی۔ اس کا سینہ یاقوت کی مثل تھا، اور فرمایا اس کی پیٹھ مثل چمکدار سفید موتی کے تھی، اور ٹانگیں اس کی مثل زمرد کے سبز، اور دم اس کی مرجان خالص کی طرح، اور اس کی پیشانی پر، ماتھے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صاحب سیرت حلبیہ نے نقل فرمایا، براق کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ پہاڑ پر چلتا تو اس وقت اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب وہ پہاڑ سے پستی کی طرف آتا تو فرمایا اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے، چلتے ہوئے پاؤں اور آتے ہوئے اس کے ہاتھ کا لمبا ہونا ہتھیلیوں کا، تاکہ سوار کو آسانی ہو۔ ظاہر ہے جیسے وہ چل رہا تھا تو وہ اس کے چلتے ہوئے حضور سید عالم علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانور سفید رنگ کا ہے، مسلم شریف میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، فرمایا سفید رنگ کا ہے، گدھے سے قدرے بلند ہے، خچر سے قدرے چھوٹا ہے، یعنی درمیانی پوزیشن کا ہے، نہ بہت پست قامت ہے اور نہ بہت لمبا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا عالم یہ تھا کہ جہاں وہ نظر رکھتا تھا وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ اب اس تصور میں جب ہم غور و خوض کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات میں سب سے سپیڈ میں تیزی اسی کی ہے، کیونکہ سب سے تیز ہے بجلی، اور بجلی سے تیز آج تک ہمارے جو سائنسی محققین ہیں، سائنسدان، ان کا خیال ہے کہ ابھی تک سپیڈ آف لائٹ کو کسی چیز نے اچیو نہیں کیا۔ سب سے تیز ہے لائٹ کی سپیڈ، یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اس کی، لیکن ایک زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور پھر پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہ خیال کرتے ہیں کہ 7000 سال کی مسافت کا ہے سلسلہ، 7000 سال کی مسافت کا سلسلہ ہے آسمان کی بلندی کا۔ تو اب ظاہر ہے اتنی سپیڈ سے اگر بجلی آسمان تک پہنچے تو اس کے لیے 8.5 منٹ درکار ہے، یعنی جو 1 سیکنڈ میں اتنا سفر کرتی ہے، تو اگر اس کو آسمان تک پہنچنا ہو تو 8.5 منٹ تقریباً اس بجلی کو درکار ہے آسمان تک جانے کے لیے۔ اور یہ کہا گیا اس سے تیز کوئی چیز نہیں ہے،
لائٹ سے۔ البتہ تمام سائنسدانوں کا اس بات پر خیال یہی ہے کہ اگر یہ کیونکہ انسان کی بنائی ہے تو قدرت کی جو بنائی ہوئی آنکھ ہے اس کا نور بجلی سے کروڑ ارب کھرب درجے زیادہ تیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آسمان کے نیچے بیٹھ کر بجانب آسمان تکیں تو پھر آپ بغیر کسی دشواری کے آپ ایک ہی جست میں آپ آسمان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا سب سے تیز آنکھ کا نور ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جتنا آنکھ کا نور تیز ہے اتنی حضور کی سواری کی رفتار تیز ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور کی سواری کی رفتار آنکھ کے نور کے برابر ہے تو حضور کی اپنی عظمت و قوت کا کیا عالم ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اچھا، وہ جب لے کے بڑھ رہے تھے جبریل امین اس براق کو لے کر بڑھ رہے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، تو دائیں طرف 80,000 فرشتے اور بائیں طرف 80,000 فرشتے، ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی اور ان کی چمک سے بطحا کا دالان روشن تھا، اور یہ وہاں سے حضور کی جانب مسلسل بڑھ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے ملائکہ بھی چل رہے ہیں اور جبریل امین کی کمانڈ میں یہ لشکر چل رہا ہے، تو عالم کیا ہوگا؟ حجابات اٹھتے جا رہے ہیں، فضائیں ہوائیں معطر ہوتی جا رہی ہیں، اور جب اتنا ہجوم ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں ہوتا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کہہ رہے ہوں گے، اور جو وہ کہہ رہے ہوں گے اور جو کہہ رہے تھے، میرا ایقان وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ کتنا یہ پر نور سفر ہے اور کتنی بڑی ذات کی آج بارگاہ قدس میں تیاری ہے جانے کی۔ فاضل بریلوی امام اہل سنت نے اپنے رنگ سے اس تصور کو بیان فرمایا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی بچا جو تلووں کا ان کے دھوور، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا
کی پائی اتر جنہوں نے دلہا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ایسا نورانی ماحول، سواری بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گئی اور دائیں بائیں فرشتوں کی ایک طویل قطار ہے جو آپ کے اور میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش فرما رہے گئے۔ نور علی نور، یہ براق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جبریل امین عرض کرتے گئے میں اپنے آپ کے خادم کے طور پر آج حاضر ہوا ہوں، میری چاہتیں ہیں، میں ان کو پورا کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ فرمایا جو ہے کرو۔ اب جبریل امین نے سید کونین کا سینہ اطہر چاک کیا اور پھر اس منظر کو فاضل بریلوی نے اپنے خوبصورت اشعار میں موتیوں کی صورت میں جڑا۔ حضور فرماتے گئے پھر براق کو سامنے پیش کیا گیا، عرض کی گیا کا سوار ہو۔ یہ ایسا موقع ہوتا گئے جہاں جانے والے کو بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن یہاں بیٹھتے ہوئے حضور کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفی میں گویا ہوتے گئے۔ آقا اس لمحے میں رونے کی کوئی وجہ ہوگی، آپ مغموم نظر آ رہے گئے، حالانکہ جب میں نے آپ کو مجدہ سنایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ بات کی ہے آپ خوش تھے، ابھی سارے انتظامات ہو گئے، اب آپ کی آنکھوں سے آنسو گئے۔ حضور فرماتے گئے بس مجھے مان یہ خیال آیا میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میری سوئی ہوئی امت کا کیا بنے گا، کیونکہ اللہ نے نبی کے دل میں امت کا اتنا پیار رکھا گئے، امت کی خوشی میں نبی خوش گئے، امت کی پریشانی میں نبی مغموم ہوتے گئے۔ حضور کی خوشی اس میں گئے کہ میری امت کو اللہ اپنی عنایات کا زیادہ سے زیادہ حصہ عطا کرے، اپنی رحمتوں کا رخ میری امت کی جانب ہو، اس کی عطا کا رخ میری امت کی جانب ہو۔ جب یہ پیش کی بات جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے ارشاد فرمایا امت کے لیے مغموم ہوں، تو جبریل امین عرض کرتے گئے آقا میں بحیثیت خادم اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ معاملہ آپ کا اور رب کا گئے، لیکن میں یہ کروں گا بحیثیت خادم نوکر، قیامت کے دن آپ کے ان غلاموں کو، صالحین کو جو دور دراز قبروں میں لیٹے گئے، اپنے نوری پروں پر ان کو لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اب وہ حضور کے غلام جن کی زندگی کا تمام تر حصہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزرا، محمد پاک کی شریعت کی پہرے داری میں گزرا، رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت میں گزرا گئے، وہ یہاں بھی آج دنیا دیکھتی گئے کہ ان کی قبریں آج بھی ان کے پاکیزہ وجود سے یوں خوشبوئیں بکھیر رہی گئے کہ رش ٹوٹنے سے بھی ختم نہیں ہوتا، پابندیاں لگانے سے بھی مجمع کمزور نہیں پڑتا، تو ظاہر گئے ان کی عزتوں کو اللہ دن بدن بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا میں ان کو لاؤں گا اور لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا جاؤں گا۔ اب یہ جب بات حضور نے جبریل کی زبانی سنی، میرے کریم آقا خوش ہو گئے، جبریل نے سواری پیش کی اور چل پڑے۔ اب سید کونین صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر گئے اور سواری اپنی تمام تر رفتار سے بجانب منزل بڑھتی جا رہی ہے، اور جبریل بھی آج خوش گئے، اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے گئے، اور جبریل بطور خادم نوکر حضور کے ساتھ جا رہے گئے۔ جبریل عرض کرتے گیا کہ راستے میں سے کوئی آواز آئے آپ نے اس پر کانوں کو نہیں دھرنا۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ آوازیں بھی سنائی دینے لگی، حضور کو روکنے کی کہا گیا، محمد میری بات سنیں، محمد ایک راز کی بات کرنی ہے۔ آخر یہ چوتھی آواز یہ تھی، محمد بھٹک گئے ہو، میں تمہیں راستہ بتاؤں۔ اب یہ آوازیں وہ مکروہ آوازیں تھی جن پر حضور نے کانوں کو نہیں دھرا، اور پھر جبریل سے پوچھا یہ آوازیں کس کی تھی، کیسی تھی؟ جبریل عرض کرتے گئے یہودیت کی آواز تھی، نصرانیت کی آواز تھی، یہ دنیا کے ادنا اور کم ترین ہونے کی آوازیں تھیں۔ حضور نے ان پر کانوں کو نہیں دھرا۔ جبریل کہہ رہے تھے یہ فلاں آواز تھی، فلاں تھی۔ اب یہاں بھی بہت سے لوگوں نے کلام کرتے ہوئے کہا دیکھیے جبریل سے پوچھنے کا مطلب تو یہ ہے نبی کو پتہ نہیں چلا یہ آواز کون سی ہے۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اس سے اگلے لمحے کو ذرا ذہن میں رکھیے، براق کی رفتار کو بھی دماغ میں رکھیے، نبوت کی رفتار کو بھی ذہن میں رکھیے، براق کی بلندی کو بھی ذہن میں رکھیے، اور پھر وہی آقا فرماتے گئے آگے گیا رأیت وفی روایت غداب مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ اس کو مسلم نے بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے گئے میں آگے بڑھا، میری سواری آگے بڑھی تو میں نے موسیٰ پاک کو قبر میں دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یعنی پچھلی آواز کا جبریل سے پوچھنا، اگلی شخصیت کا بتانا، یہ دونوں اسی سفر کے مرحلے گئے۔ آواز کا پوچھنا یہ بھی روایات موجود ہیں مگر کمزور درجے کی روایات ہیں، اور یہ جبریل کو یہ کہنا ہم کو امت کو کہ میں نے دیکھا، رأی تو میں نے دیکھا، یہ بھی روایت ہے مگر یہ مضبوط درجے کی متفق علیہ روایت ہے وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت، وہ پوچھا یہ بتایا۔ تو اس میں آخر یہ راز کیا گئے، حکمت کیا گئے، فرمایا کیونکہ بات گندی ہو، سوچ گندی ہو، اگر بات اچھی نہ ہو، اگر کہنے والے کا مزاج ٹھیک نہ ہو، میرا نبی جبریل سے پوچھتا گیا تو بتا یہ کیا گئے، اور بندہ اعلیٰ ہو، اس کا انداز خوبصورت ہو اور شخصیت مقدس ہو تو میرا نبی پوچھتا نہیں ہے، خود بتا دیتا ہے۔ 1400 سال کی بعد آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی نہیں جانتے، ہمیں کیسے جانیں گے، محمد کو کیسے پتہ ہوگا ہم کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے، نبی کیسے پہچانیں گے، ہمارا پتہ ان کو کیسے ہوگا؟ وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو ان کا پتہ کیسے ہو جن کے لبوں پر درود و سلام کی بجائے تانا زنی ہو، جو لال رومال پہن کر حرم شریف میں بھی درود سے روک رہے ہو، میرا نبی ان کو کیوں کر جانے گا؟ جو ریال کے اشاروں پر ناچے، میرا نبی ان کو کیوں کر جانے گا؟ جو بد عقیدہ، بد لحاظ، بد اخلاق ہوں گے، میرا نبی ان کو کیسے جانے گا؟ میرا نبی ان کو جانتا گئے، جو نبی پر درود و سلام پڑھتا گئے، جو محبت کرتا گئے، جو عقیدت رکھتا گئے، جو چاہت رکھتا گئے، میں نہیں کہ نبی فرماتے گئے لیس منا عبد یصلی علیک الا بلغنی حیث کان قلنا قال بعد وفاتک قال وبعد وفاتک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء
علیہ او کما قال، میرے پاک نبی فرماتے ہیں مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، پیش کیا جاتا ہے، میں مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ایک حدیث میں میں سنتا ہوں، مطلب جو میری بارگاہ سے تعلق پختہ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جانوں بھی پہچانوں، وہ درود و سلام پڑھا کرے، محمد جان بھی لیتے ہیں پہچان بھی لیتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے نبی جانے وہ درود و سلام کا تعلق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جوڑے، یہ ربط ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جو بھی درود اپنی بات درود کی صورت میں محبت کی صورت میں پیش کرتا ہے وہ 600 سال کے بعد بصیری ہو تو نبی جانتے گئے، وہ اگر جناب 1300-1400 سال کے بعد اگر محمد عربی کا غلام میرے علی ہو تو وہ جانتے گئے، وہ 1300 سال کے بعد فاضل بریلوی ہو تو جانتے گئے، وہ اگر جناب غازی علم الدین ہو تو جانتے گئے، وہ 1400 سال کے بعد جرمنی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والا عامر عبد الرحمن چیمہ ہو تو جانتے گئے، وہ پشاور کا غازی خالد یوسف ہو تو جانتے گئے، وہ پنجاب پولیس کا کمانڈو غازی ممتاز حسین قادری ہو تو جانتے گئے، اللہ کی قسم ہے وہ رحمت للعالمین مسجد کا خطیب خادم حسین رضوی ہو تو جانتے گئے، وہ وزیر خان مسجد کے امام حضرت مولانا سید خلیل قادری ہو تو جانتے گئے، وہ حزب الاناف کے شیخ الحدیث ابو الاسناد قادری ہو تو جانتے گئے، وہ محمد کا نوکر جو بنتا جائے گا وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین کے وکیل کی صورت میں ہو تو مصطفیٰ جانتے ہیں، وہ یورپ میں اعلیٰ ڈگریاں لے کر غازی علم الدین کے پاؤں کو بوسہ دینے والا کلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر اقبال ہو تو وہ جانتے گئے، وہ تو جانتے گئے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ کو یوں جانے کہ وہ فیض آباد کا پل ہو یا جی ٹی روڈ ہو، وہ بے حیا بدکار حکمران ہو یا لنڈے کے انگریز ہو یا موم بتی آنٹیوں کی اولاد ہو یا اغیار کے اشاروں پر ہرزہ سرائی کرنے والے بدکار ہو، تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 103 بخار میں بھی کہتا ہوا نظر آئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا اتنا تو کرنا پڑے گا، ہم کہیں نبی کو جانے اور وہ بھی ہمیں پہچانے، اس کے لیے ہمیں پہچان والی شکل و صورت اور مزاج تو بنانا پڑے گا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رس کام، للہ الحمد میں دنیا سے حضور فرماتے گئے، پھر ہماری سواری آگے بڑھی، اور پھر جب میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں تھے، پھر یہ بھی سوچ لیجئے 2200 سال پہلے وصال فرمانے والے جلیل القدر نبی کو دیکھا، میرے نبی نے حیت بتا کے جبریل سے نہیں پوچھا، صورت بتا کے جبریل سے نہیں پوچھا، آج اگر اللہ میرے پردادے کو زندہ فرمائے تو میں ان کو دیکھ کر نہیں پہچان سکوں گا، آپ نے اگر اپنے دادا کی زیارت کی ہے تو پھر تو پہچانیں گے، نہیں تو آپ نہیں پہچان پائیں گے، جو جب پیدا ہونے سے پہلے
پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے چلے گئے، ہم کیسے پہچانیں گے تاکہ ان کی تصویر دیکھی ہو؟ لیکن اللہ کی کبریائی کی قسم میں 2200 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے والے کلیم اللہ کو قبر میں دیکھ کر میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا یہ کون ہے، بلکہ ان کا بتا دیا، اور راز بھی یہ تھا۔ حضور فرماتے گئے رأیت وفی روایت غداب مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں صلی فرما رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں صلی کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ صلی یصلون علی النبی، درود بھی گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلان ہو چکا ہو، اناؤنسمنٹ ہو چکی ہو، ساری کائنات کو پتا ہو آج حبیب کبریا آ رہے ہیں، اور موسیٰ جانتے ہو ادھر سے گزریں گے، آتے دیکھ کر وہ نفل شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا وجدان کہتا گئے جب نبی کو پتا چلا حضور تشریف لا رہے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہوں گے مصطفیٰ کے قریب ہونے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے وظیفہ درود و سلام ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی درود شروع کیا ہوگا، نبی گزر گئے ہوں گے۔ ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا ہے اگر جاتے ہو خواب میں زیارت ہو، جاگتے ہوئے زیارت ہو تو جلوت خلوت نبی کے نام لگا دو، وہ بڑے کریم ہے، وہ لجپالی ضرور فرماتے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ باندھ کے درود و سلام شروع کیا ہوگا، ادھر درود پڑھنا شروع کیا، ادھر میرے آقا کی سواری نے رخ پھیر لیا۔ ہاتھ بن کے کھلونا ولیاں نے، راہ مل کے کھلونا نبیاں نے، ہاتھ بن کے کھلونا ولیاں نے، راہ مل کے کھلونا نبیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے، اس رات دے تارے او دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو اج کول بلایا۔ کے میرے پیارے بھائیوں، دنیاوی مشاغل میں، تجارت، سیاست، بزنس میں الجھے ہوئے دماغ کو تھوڑا سا سیٹ کر کے ذرا حضور کے ذکر سے جوڑ کے ذرا چس تو لیجئے، اس رات دے تارے اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا۔ آج اس کے
جس کو اپنوں نے ستایا گئے، جس کو رشتہ داروں نے ستایا، جہاں سگا چچا بھی دشمنی چنابے والا مول لیے پھرتا گئے، جس کے راستے میں سگی چچی کانٹے بچھا رہی گئے، اور جس کو ستانے کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نہیں کم کی گئی گئے، جس کو گالیاں نکالی گئی، پتھر برسائے گئے، میرے نبی فرماتے گئے وہ لمحہ کبھی میں بھلا نہیں سکتا جب مجھے نشانہ بناتے تھے طائف کی وادی میں، اور میرے نبی کا تو ننیال بھی وہی تھا، لیکن لوگ پتھر مار رہے تھے۔ آخر سوچو تو صحیح، بزنس مین ہو، تاجر ہو، مصطفیٰ کے پیارے غلام ہو، آج یہ دین ہم تک جو پہنچا گئے، ہم ٹھنڈے ماحول میں، ہم گرم نرم و نازک بستروں میں، لگژری گاڑیوں میں، اولاد کے جھرمٹ میں، پیار کرنے والے یاروں کے ماحول میں، آخر کیا وجہ ہے ہم بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو تو نہیں بھولتے، اس نبی کو کیوں بھول جاتے ہیں جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے تھے؟ حضور فرماتے گئے میں گرتا اوباش پھر مجھے کھڑا کر کے نشانہ بناتے۔ وہ کتنی عظیم ذات ہے جس مصطفیٰ کریم نے ہر ظلم و تشدد کا سامنا کیا، زبان پر کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی جس پہ شکوہ ٹپکتا نظر آئے۔ یارو سوچو تو صحیح، دیوبندی وہابی سنی شیعہ بن کے سوچنا چاہتے ہو سوچو تو صحیح، اور پارٹیوں جماعتوں تنظیموں کے لیے پیسہ دولت ٹائم جان لٹانے والوں ذرا سوچو تو صحیح، آج تمہیں لیڈر پیارے، قائد پیارے، پارٹی پیاری ہے، اس نبی کو تم نے کیوں بھلا دیا جس پر پتھر برسائے جا رہے ہوں؟ ادھر سے بارگاہ قدس سے جبریل آئے، آ کے عرض کرے اجازت ہو پہاڑوں کو ملا کے ان کو برباد کر دو۔ اور دوگا باغ میں آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، عزتوں کی خیر فرمائے۔ جبریل منتظر گئے، اب پتہ نہیں زخموں سے چور چور انسان کامل کیا کہیں گے، خون بہ رہا گئے، حضور کی جناب جسم اطہر سے خون بہ رہا، نالین مصطفی خون سے تر ہو چکی گئے، پتھروں پر خون مصطفیٰ کے جناب والا نشان پڑ رہے ہیں۔ جبریل کہتے اجازت ہو تو برباد کر دوں۔ او نبی کے غلاموں، بس یہی بات ہے، نبی کو بھلایا نہ کرو، نبی کو بزنس کرتے ہوئے نہ بھلایا کرو، سودی لین دین کرتے ہوئے نبی سے دشمنی نہ لیا کرو، زکوٰۃ کے لیے ڈنڈی نہ مارا کرو، رشتے ناتوں کو توڑتے ہوئے شریعت کو فراموش نہ کیا کرو، پڑوسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر رکھتے ہوئے شریعت کو فراموش نہ کیا کرو۔ اس نبی نے سب کچھ برداشت کیا۔ جبریل کہتے ہیں اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا دو۔ حضور فرماتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں، یہ جو مارنے والے ہیں انہی میں سے میں دیکھ رہا ہوں مجھ پر جان بھی نچھاور کرنے والے ہوں گے۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، آج اس کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا گیا، جا ذرا میرے یار کو لے آ، آج میں سنوں گا وہ سنائے گا۔ یار کوئی علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی یونین کا، تحصیل کا، کوئی ضلع کا، کوئی صوبے کا، کوئی ملک کا، لیکن دیوبندی وہابی سنی شیعہ ہو ذرا سوچو تو صحیح، میرا نبی آج یونین کا نہیں، تحصیل و ضلع، صوبہ و ملک کا نہیں، آج پوری انسانیت کے نمائندہ بن کے جا رہے گئے، اور جبریل بھی کہہ رہے آج آپ کو بلایا، آپ جانے اور وہ جانے، لیکن وہ مزہ کیسا ہوگا دکھوں سے ستائے ہوئے حضور کو کس کس نے کیا کیا نہیں کیا۔ اپنوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کے بارے میں کیا کیا گیا؟ آج پھر جا رکھے گئے تو کہنے والا کہہ رہا تھا صدیہ عرشاں تے طالب نے مطلوب نو،
सदिया अरशां ते तालिब ने मतलूब नू अज दोवें बैणगे आमने सामने सदिया अरशां ते तालिब ने मतलूब नू सदिया अरशां ते तालिब ने। अच्छा ज़रा पिछली सारी बातें ज़हन से निकाल के ज़रा हुजूर की सनाखानी का थोड़ी देर के लिए मज़ा ले लें। सदिया अरशां ते तालिब ने मतलूब नो सदिया अरशां ते तालिब ने मतलूब नो अज दोवें बैणगे आमने सामने गल मोहब्बत दी होवे दोवां वल्लों गल मोहब्बत दी होवेगी दोवां वल्लों जाने की करनगे आमने सामने सदिया अरशां ते तालिब ने मतलूब नो अज दोवें बैणगे। इंज नहीं ज़रा सारे पढ़ोगे तो ज़रा मैं भी खुश हो जाऊंगा। अल्लाह आपको हुजूर की नात की बरकत से खुशियां ता फरमाए। सदिया अरशां ते सदिया अरशां ते तालिब ने अज दोवें बैणगे। अच्छा जिसको नात पढ़ते हुए शर्म महसूस हो वो भी पढ़े ज़रूर लेकिन मुंह नीचे रख के पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। सदिया अरशां ते तालिब ने अज दोवें बैणगे आमने सामने सदिया अरशां ते। अच्छा ऐसे कर लें, मैं सुनाता हूँ ना, आप सुन के मज़ा लेते हैं ना, थोड़ा हमें भी ले ले मुझे भी पता चले कि आपको भी नात, आप सोनी नात पढ़ते हैं। सदिया अरशां ते तालिब ने अज दोवें बैणगे आमने सामने गल मोहब्बत दी होवे कि दोवां वल्लों जाने की करनगे। मेरे नबी एक बार ख्याल कर रहे थे फौरन जिब्रील आ गए। हुजूर फरमाया चंगा होया आ गए, एक मसला सोच रहा सा मैं, अर्ज कीती हुक्म फरमाओ। फरमाया ए पता कर चंगी थां केड़ी है, अल्लाह दे नजदीक ते बुरी थां केड़ी है। जिब्रील आंदे अगर इजाजत होवे डायरेक्ट पूछां, डायरेक्ट पूछ के आऊं। फरमाया पूछ के आ। जिब्रील वापस आए तो खुश थे। हुजूर फरमा रहे बताओ क्या मसला गए। अर्ज करते हैं मसले तू पहले जरा मेरी खुशी दा पूछो। फरमाया चलो बता क्या गए। कहने लगे हुजूर कदे कदे भेज दिया करो, मसला पूछानी भेज दिया करो। आके क्या मतलब। कहते आप पहले उससे आपकी तरफ आता हूँ तो आज आपका कासिद बन के उधर जो गया हूँ, आज ते इंतजाम ही वखरे सन। आज इंतजाम ही अनोखे थे क्योंकि पहले उसका कासिद आपकी तरफ आता था, आज आपका कासिद बन के गया तो आज सबसे पहले हुक्म किया परवरदिगार ने पर्दे हटा दो, मेरे यार का कासिद आ रहा है। पर्दे हट गए। हुजूर फरमाते अच्छा फिर क्या हुआ। कहते आज तो पर्दे हटते गए बस मसला भी पता चल गया और पर्दे भी हट गए। बस सिर्फ 70,000 पर्दे दरमियान में थे। उधर वो थे इधर मैं था। हुजूर मुस्करा पड़े। फरमाया ए दस 70,000 एडियां खुशियां ने उदो की मजा आएगा जदों दोवें बैठणगे आमने सामने।
سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بن گئے آمنے سامنے ایک گئے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک گئے ذات خدا ایک حبیب خدا ایک دا ثانی نہیں ایک ہے سب تو جدا ایک دا ثانی نہیں ایک ہے سب تو جدا ایک بنان وچ غسی ایک بنن وچ غسی ایک بنان وچ غسی ایک بنن وچ غسی ایک بنان وچ ہسی ایک بنن وچ غسی کنے دس ٹھہر گے آمنے سامنے سدیا طالب نے عرشاں تے مطلوب نو اج دوویں بن گئے آمنے سامنے اج مصور نے تکنا اے تصویر نو اج مصور نے تکنا اے تصویر نو لب رخسار زلفاں دی زنجیر نو لب رخسار زلفاں دی زنجیر نو اج رسالت تے نینا چ توحید دے اج رسالت تے نینا چ توحید دے جلوے سب پہن گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بن گئے آمنے سامنے مل کے پڑھ لو سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بن گئے آمنے سامنے اے زخم پتھراں دے جا کے دکھاوے گا زخم پتھراں دے جا کے دکھاوے گا جو جو بیتی خدا نو سناوے گا زخم پتھراں دے جا کے دکھاوے گا جو جو بیتی خدا نو سناوے گا ایک سنائے گا غم ایک ونڈائے گا غم ایک سنائے گا غم ایک ونڈائے گا غم حوصلے دل گے آمنے سامنے سدیا عرشاں تے طالب نے مطلوب نو اج دوویں بن گئے آمنے سامنے ایک بار سارے پڑھ لیں سدیا عرشاں تے آج دوویں بن گئے حضور فرماتے گئے بیت المقدس پہنچے وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے مجھے نبیوں کی ملاقاتیں پھر ہوئی اللہ نے ان کو بھی آگے بھیجنے کے انتظام فرمائے تاکہ جدھر جدھر سے یار گزرے استقبال کے لیے نبی پہلے موجود ہو میرے نبی کے غلاموں پھر نبی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا میں نے دیکھا ایسے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے گئے فصل کاشت کرتے گئے فوراً اگتی گئے کٹتی ہے پھر اگتی ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے عرض کی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہاتھ تنگ کرنے کی بجائے صدقہ و خیرات کی صورت میں آپ کی امت اللہ کی مخلوق کے لیے ہاتھ کشادہ کرتے گئے اینا کلو اینا ہو گئے سانبے ہی نہیں پیا جاتا مخلوق کے لیے ہاتھ تنگ کرو گے تو تنگ ہوگے کبھی تنگی میں بھی ہو تو سخاوت کا درد ماحول بنا کے دیکھو اللہ کا کرم دیکھنا حضور فرماتے گئے آگے بڑھے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ کے آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے گئے مویشی کی طرح چر رہے گئے اور زقوم اور تھگر اور دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں میں نے کہا یہ بد نصیب قوم کون ہے عرض کی یہ زکوٰۃ
ہاتھ سے ہاتھ کھینچنے والے گئے، ڈنڈی مارنے والے بد نصیب ہیں۔ حضور فرماتے گئے پھر میرا ایسے لوگوں پر آگے گزر ہوا، سید کونین فرماتے گئے جن کے اوپر بوجھ لادا جا رہا تھا، وہ بوجھ کے نیچے دبتے کرا رہے تھے، لیکن اور بوجھ ڈالا جا رہا تھا، اور بوجھ۔ حضور فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ عرض کی یہ خیانت، امانت میں خیانت کرنے والے ظالم ہیں، یہ عذاب ان کا چل رہا ہے، ابھی اگلا عذاب باقی ہے۔ پھر میرے کریم فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہے، نیچے والا ہونٹ پاؤں سے مل رہا ہے اور اوپر والا ہونٹ آپس میں مل نہیں رہے، آگ کی چنگاریاں جبرن ان کے منہ میں ڈالی جا رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مال کھانے والے ہیں، ان کے پیٹ میں آگ بھری جا رہی ہے۔ میرے لجپال کریم کے غلاموں، پھر فرماتے گئے کچھ لوگ میں نے الٹے سولیوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھے، اور ان کو پھر اسی طرح جناب والا اور بھی ان کو کانٹوں والی شاخوں کی طرح وہ جہنم کی جلتی ہوئی آگ کی بنی ہوئی کنگھیوں کو ان کے وجود میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے وہ نوچ لیتی ہیں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں جو راستے کو تنگ کرتے اور بیٹھ کر لوگوں کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں پر اپنی گندی نظریں جمائے رکھتے تھے۔ یہ معراج کے وہ اسباق ہیں جو مجھے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میرے کریم کے پیارے غلاموں، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو جبریل کہتے ہیں حضور یہ خوشامدی ملا ہے جو حکمرانوں کی خوشامد کر کے واہ واہ چودھریوں کی، وڈیروں کی، بڑوں کی خوشامد کرتے تھے، آج اس لیے کاٹا جا رہے ہو۔ یہ زبان تمہیں خوشامد کے لیے نہیں دی گئی، اللہ کی شریعت اور محمد کے دین کے لیے دی گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھے کچھ لوگ ایسے تھے ان کے چہرے کالے، آنکھیں ان کی نیلی تھی، ان کا نچلا ہونٹ نیچے، اوپر کا ہونٹ، اور پھر ایسے تھا کہ پانی زرد دوزخ کا ابلتا ہوا پانی ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا، جیسے ہی پیتے تو ان کے اندر کی آنتیں باہر نکل آتی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے گئے آقا یہ بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو شراب نوشی کرنے والے تھے۔ پھر میرے نبی فرماتے گئے میں نے ایسے دیکھا ہنڈیوں کا پکا ہوا گوشت خوبصورت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی طرف جانے کی بجائے وہ سڑے ہوئے گندے گوشت بدبودار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ بد نصیب حضور نے فرمایا تو جبریل عرض کرنے لگے آقا یہ وہ بد نصیب مرد اور عورتیں ہیں جو فحاشی، عریانی، بدکاری اور زنا کو عام کرنے والی تھی۔ آج کے اس ماحول میں ہم اس مملکت پاکستان میں حکومت وقت سے بحیثیت پاکستانی مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے چند بڑے شہروں میں بشمول دارالحکومت اسلام آباد کچھ بازاری عورتیں، اوباش حیا باختہ عورتیں فرانس کا جھنڈا لے کر ڈائریکٹ شعائر اسلامیہ پر حملہ آور تھیں۔ پاکستان کے ادارے، ایجنسیز اور حکومت کہاں مر گئی؟ جو مسجد کے محراب و منبر کا تقدس پامال کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کے دین کی بات کرنے والے کو گھسیٹ کر لے کے جیلوں اور تھانوں میں بند کرتے ہیں، وہ ادارے کہاں مر چکے تھے؟ یہ بحیثیت پاکستانی مسلمان میرا ان سے سوال ہے۔ وہ جو بدکار عورتیں بے حیائی اور بے غیرتی کو پرموٹ کر کے شعائر اسلامیہ کی دھجیاں اڑا رہی تھی، عمران خان بحیثیت حاکم تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ منہ نیچے رکھے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔
اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے تیرا گریبان آج نہ پکڑا تو الیکشن کے بعد پکڑیں گے، اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں تیرا گریبان پکڑیں گے کہ اقتدار اور دولت کے چکر میں تیری ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے کا یہ جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا پردہ چاک ہونا چاہیے۔ وہ بے حیا بدماش عورتیں پاکستان کی کروڑوں عفت مآب پاکیزہ فطرت کی حامل بیٹیوں بہنوں ماؤں کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ رشتوں کا تقدس پامال کر رہی تھی۔ ہمارا مطالبہ یہ عمران خان اگر تم سیریس ہو تو پھر فی الفور ان پر مقدمات درج ہونے چاہیے۔ سارے بندے ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ فی الفور ان بے حیا بدکار بازاری عورتوں پر، ان کے سپانسرڈ پر، ان کے منتظمین پر فی الفور پرچے ہونے چاہیے۔ جس کا ہاتھ کھڑا گئے اللہ اس کی بیٹی بہن ماں کو حیا اور سیدہ کا تقدس نصیب فرمائے۔ یہ پوری پاکستانی قوم، مسلمان، دیوبندی، وہابی، سنی جتنے بھی ہیں، پی ٹی پی پہ نون، ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور مقدمات درج ہوں۔ نمبر 2، ان بدماش اور گھٹیا لوگوں پر مقدمات کے بعد تفتیش اور تحقیق کی جائے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کی فنڈنگ کے سلسلے کو بند کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے اور ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ نمبر 3، ان بدبخت بدکار عورتوں، ان کے سپانسرڈ منتظمین کے نام مقدمات درج کر کے فی الفور ECL میں ڈالے جائیں۔ صرف وہ بتائے جس کو یہ مطالبہ درست لگے، باقی ضروری مجبوری نہیں ہے کسی کی۔ تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور اگلا چوتھا مطالبہ ہمارا اس مرکز کا وقت کے حکمرانوں اداروں سے یہ ہے کہ وہ پیمرا کا چیئرمین اگر سویا ہوا ہے، اگر وہ مر چکا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ضمیر جس کا مر جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔ لبیک کا نعرہ لگانے، تاجدار ختم نبوت کی صدا لگانے پر پیمرا کا بغیرت چیئرمین اگر یہ چینلز کو روکتا ہے تو اگر تجھ میں غیرت کا مادہ اور ماشا ہے، فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس طرح کی بے حیا بدکار عورتوں اور بے حیائی کے ان جتنے بھی مشاغل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پیمرا پابندی کا فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کرے، تاکہ مسلم سوسائٹی میں اشتعال پھیلے اور پھر تمہیں پتہ نہ چلے کب ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیونکہ یہ پاکستان کسی بدماش مغنیہ، غلیظ حرکات کرنے والی لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں اور ان کی بغیرتی کے لیے نہیں بنا۔ خان صاحب کان کھول کے سن لو، یہ پاکستان قائد اعظم نے امیر ملت کی سرپرستی اور نیازی صاحب کی اور طاقت و قوت اور اخلاص سے ہمارے بزرگوں نے حضور کی عزت و ناموس اور دین کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو بدکاروں سے، بے حیاؤں سے، موم بتی آنٹیوں سے، ان کے سرپرستوں سے، قادیانیوں کے دسترخوانوں کے خوشہ چینوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا